نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول آمنا باللہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے وبالیوم الآخر آخرت پر ایمان لائے وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے سکتے ہیں اور انہیں شعور نہیں فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے لیے دردناک سزا ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وہ کہتے ہیں یقیناً ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی لوگ ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جب انہیں کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کہتے ہیں کیا ہم مان لیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے ایمان قبول کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب یہ اپنے سرداروں کی طرف تنہا ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مذاق کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین ان کی تجارت انہیں کچھ نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پائیں گے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ کا الاؤ روشن کیا فلما اضاءت ما حولہ جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا یہ دیکھتے نہیں ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اور یہ واپس نہیں آئیں گے او کصیب من السماء یا بارش کی مثال ہے جو آسمان سے برستی ہے فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں ورعد اور اس میں بجلی ہوتی ہے وبرق اور چمک ہوتی ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق یہ اپنے کانوں میں بجلی کی چمک کی وجہ سے انگلیاں ٹھونستے ہیں حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے واللہ محیط بالکافرین اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے کلما اضاء لهم مشوا فیہ جب ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو آنکھوں کو ختم کر دے
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کو دعوت ایمان دی جاتی ہے تو کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کو مانا، آخرت کو مانا، رسول کو مانا۔ حقیقت کیا ہے کہ وہ مطمئن کرتے ہیں، وہ اندر سے مومن نہیں ہے۔ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دھوکہ تو اسے دیا جاتا ہے نا جو بے علم ہو، بے خبر ہو۔ اللہ جسے ذرے ذرے کی خبر ہے اسے کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ جو ارادوں سے واقف ہے اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ جو سینے کے رازوں سے واقف ہے اسے کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ جب اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کا تعلق ہے نبی کے ساتھ، نبی کا تعلق ہے ایمان والوں کے ساتھ، تو جب اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا، نبی اپنے صحابہ کو بتا دے گا، تو نہ یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اس کے رسول کو دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو دے سکتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور رکھتے ہوئے بھی شعور نہیں ہے۔ اور اس ساری چیز کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ پر اترنے والے قرآن کو نہیں مانیں گے۔ یہ تعصب کا مرض ان کے دلوں میں ہے، حسد کا، بغض کا مرض ان کے دلوں میں ہے۔ اب ان کی ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو بڑھا رہا ہے، ان کے لیے انجام کے طور پہ دردناک سزا ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیا بولا کہ ایمان لائے نہیں، اللہ پر کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لائے نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ تو فرمایا کہ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ان حرکتوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، معاشرے میں خرابیاں آتی ہیں، تو زمین میں فساد نہ کرو۔ تو کہتے ہیں ہم کوئی فسادی تھوڑی ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد مچانے والے آج بھی زمین کی اصلاح کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ پرانا نعرہ ہے کافروں کا۔ جی اب دیکھو نا، کہاں امریکہ ہے، کہاں افغانستان ہے، کوئی بارڈر، کوئی سرحد ہے اس کے ساتھ، اور اس میں اتنی ہمت ہے افغانستان میں کہ اس کے اوپر حملہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ہمارا وہ ٹاور تباہ کیا ہے 9/11 میں، تو اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ بھئی لاکھوں آدمی مروا دیے کہ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں، ہم فسادیوں کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ایک ملک کے فسادیوں کو 43 ملکوں کے فسادی ختم کرنے آئے تھے، تو پھر حالات نے بتا دیا کہ اس ملک کے رہنے والے فسادی نہیں تھے، جو فسادی تھے وہ برباد ہوئے، آخر وہ سارا کچھ لپیٹ کر چلے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ نبی کی وجہ سے، ایمان والوں کی وجہ سے فساد پھیلا ہے، ورنہ ساری جو مکے کی آبادی ہے وہ تو بت پرستی پر متفق تھی، کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جی اس نے آ کے نعرہ لگایا ہے لا الہ الا اللہ، اس وجہ سے فساد پھیلا ہے۔ تو حالانکہ فساد تو شرک سے پھیلتا ہے، توحید سے تو فساد نہیں پھیلتا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، اس بت پرستی کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
ایمان والو آگاہ ہو جاؤ، یہ منافق ہی فسادی ہیں، سمجھنے کے باوجود بھی شعور نہیں رکھتے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، جیسے بلال نے مانا، صدیق نے مانا، فاروق نے مانا، عثمان نے مانا، علی نے مانا، نبی کی جماعت نے نبی کو مانا ہے، تو تم بھی حضور پر ایمان لے کے آؤ جیسا کہ دوسرے لوگ لائے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم مان لیں، وہ تو بے وقوف ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں جنہوں نے نبی کو مانا ہے، ہم کوئی بے وقوف تھوڑی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یہی بے وقوف ہیں جو نہ ماننے والے ہیں۔ اگر انہیں عقل ہوتی، انہیں شعور ہوتا، تو یہ نبی کی حقانیت کو دیکھتے آنکھوں سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے ہیں، انہوں نے نبی کا برحق ہونا ان پہ ثابت ہو چکا ہے، تو پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی عقل کا قصور ہے۔ لیکن یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے، جو جان بوجھ کر انجان بنے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ جانتا نہیں ہے۔ اب دیکھو، انہوں نے نبی کی جماعت کو بے وقوف کہا، حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہا، اب اللہ نے بھی جواب میں انہیں بے وقوف کہا ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ نبی کی جماعت کا دفاع کرنا، ان کی طرف سے دفاع کی صورت اختیار کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو صحابہ کو جس نام سے بلائے گا، ان پہ جس اعتراض والی زبان کو استعمال کرے گا، اسی زبان میں ان کو جواب دینا اللہ کی سنت ہے۔ دیکھو نا، اب کوئی اگر صحابہ کو کافر کہے گا تو اسی زبان میں ان کو بھی کافر کہا جائے گا، جو ان کو منافق کہے گا ان کو بھی اسی زبان میں منافق کہا جائے گا، جو ان کو جو نام دے گا اسی نام سے ان کو بھی کہا جائے گا۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ قرآن کی ترتیب ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ انہوں نے حضور کے زمانے میں صحابہ کو بے وقوف کہا، صحابہ کو بے وقوف کہا، احمق کہا، پاگل کہا، تو اللہ نے بھی اسی جواب میں انہیں کہا الا انہم ہم السفہاء، یہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ کیا ہے؟ خود بے وقوف ہیں۔ جس زبان میں جو اعتراض صحابہ کی جماعت پہ ہوگا، اسی لہجے میں، انہی الفاظ میں صحابہ کا دفاع کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ فرقہ واریت، بولو نا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں او ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، ہم جی قرآن کو مانتے ہیں، حالانکہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو جی صحابہ کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ گالیاں دی جا رہی ہیں، ان پہ لعنتیں کی جا رہی ہیں، نہ یہ حضور کی بیویوں کو مانتے ہیں، نہ حضور کی بیٹوں کو مانتے ہیں، نہ نبی کی 3 بیٹیوں کو مانتے ہیں، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو، بولو نا، ہم تو مانتے ہیں، حالانکہ مانتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس، اپنے علماء کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یار تم ہمارے بیانات کا یقین نہ کرنا، ہمارا بیانیہ اور ہے، آج کل بیانیہ کا بڑا زور چل رہا ہے نا، ہمارا بیانیہ اور ہے، اور حقیقت میں ہم اور ہیں، حقیقت میں ہم اور ہیں، ہمارا بیانیہ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اس الیکشنوں نے تو ہمیں بھی اللہ معاف کرے منافق بنا دی ہے۔ وہ آتے ہیں نا، کئی امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، او جی بادشاہ اسی ٹریے پھریے جہدے نال مرضی، تسی سانو انہاں دا نہیں سمجھنا،
ووٹ تہانوں ہی پانا ہے کہ اسی تواڈے ہیں، ووٹ اسی تہانوں ہی پانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کا، منافقوں کا طریقہ ہے کہ اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے، بولو یار، اندر سے کچھ ہے اور باہر سے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو صاف ستھرا کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک چیز کو وہ نہیں مانتا، صحیح نہیں جانتا، تو صاف کہہ دے۔ محلے داری رہتی ہے رہے، نہیں رہتی نہ رہے، کہ جی نہیں جی آپ کے ساتھ محلے داری ہے، رشتہ داری ہے، لیکن آپ ووٹ کے قابل نہیں، آپ کو نہیں ڈالیں گے، دوسرے کو دیں گے ہم۔ وہ فیر مار دے گا، کیا کہہ دے گا کچھ۔ تو یہ ڈپلومیسی، یہ ڈپلومیٹ ہونا، یہی منافقت ہے کہ بیانیہ کچھ ہے اور فعلیہ یعنی کام کچھ ہے۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان کی تجارت انہیں کچھ نفع نہیں دے گی، یہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ کا الاؤ روشن کیا۔ اس آگ سے مراد اسلام ہے کہ اسلام کی روشنی جب پھیل گئی پورے مکے میں، تو اللہ فرما رہے ہیں مثال دے کے، جب اس آگ کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے ان کا ماحول روشن ہو گیا، ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا ظاہر ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم۔ اب ایک آدمی کی آنکھیں چلی جائیں، ایک آدمی کی آنکھیں ہی چلی جائیں، اس کو یہ فلڈ لائٹیں لگا دو، اس کو یہ سارا ماحول روشن کر دو، تو اندھے پہ روشنی کا کیا اثر ہے بتاؤ؟ اندھے پر روشنی کا، سورج سے زیادہ تو روشنی کسی چیز میں نہیں، اس کو تو سورج کی روشنی میں بھی نظر نہیں آتا، رات کو چاند سے بڑھ کر تو کسی چیز میں روشنی نہیں، تو ان کو تو روشنی میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو جن لوگوں کی مزاج کو تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، جو شرک کے اندھیروں میں پڑے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی روشنی کو، نبوت کی روشنی کو، قرآن کی ہدایت کی روشنی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کا اس روشنی کے ماحول میں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کو نزلہ ہو جائے بخار کی وجہ سے، زبان بھی اس کی کڑوی ہو جائے، تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ شہد سے زیادہ کوئی چیز میٹھی ہے دنیا میں؟ آپ اس کو شہد بھی کھلا دیں گے، وہ قسمیں اٹھا کے کہے گا یہ کڑوا ہے، یہ کیا ہے؟ کڑوا ہے۔ اب اس میں شہد کا تو قصور نہیں ہے، اس کے بخار کی وجہ سے بگڑے ہوئے مزاج کا قصور ہے، اس کی زبان کی وہ حس جو مٹھاس کو محسوس کر سکتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح اس کو، جس کو نزلہ ہے، اس کو آپ لے جا کے ایک عطر کی دکان میں کھڑا کر دیں، ایک ایک شیشی کا ڈھکن کھول کے کہیں جناب یہ جو ہے عود اللیل ہے، یہ فتنہ ہے، یہ کلی کا عطر ہے، یہ گلاب کا عطر ہے، یہ چمبے کا عطر ہے، خوشبوؤں کے ماحول میں اس کو لا کے بٹھا دو، اسے باغ کے ماحول میں لے جا کے کلیوں کے ماحول میں کھڑا کر دو اور پوچھو کہ تمہیں گلاب کی خوشبو آ رہی ہے؟ تمہیں چمبیلی کی خوشبو آ رہی ہے؟ تمہیں فلانے عطر یا فلانے جو ہے سپرے والی چیزیں جو ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے گا مجھے ان میں سے کسی کی بھی خوشبو۔ اب اس میں گلاب کا کیا قصور ہے؟ اس میں عطر کا کیا قصور ہے؟ خوشبو تو آ رہی ہے، لیکن ان کو جن کے مزاج ٹھیک ہیں، خوشبو آ رہی ہے ان کو جن کا ناک بحال ہے، اور روشنی نظر آ رہی ہے ان کو جن کی آنکھیں سلامت ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ساتھ بیٹھنے والے سونگتے تھے، ان کو اسلام کی خوشبو ملتی تھی، اسلام کی حقانیت نظر آتی تھی، تو یہ کیا کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا ہے، یہ اندھیرے میں پڑے ہیں، یہ دیکھنا چاہیں بھی تو دیکھ نہیں سکتے۔ آگے اللہ وضاحت کر رہے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے محبوب، یہ واپس جو خود واپسی کے راستے بند کر کے آئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، تو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ کل کے سبق میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتے ہیں جو لینا چاہے،
جو لینا چاہے اس کو دیتے ہیں، اس قوم کی حالت بدلتے ہیں جو اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو آدمی یہ فیصلہ ہی کر لے کہ میں نے بدلنا نہیں ہے تو اسے نعرے نہیں بدلتے، اسے کرامتیں نہیں بدلتی، اسے معجزات نہیں بدلتے، اسے قرآن نہیں بدلتا، اسے حدیث نہیں بدلتی، ایسے نافرمان کو اس کا باپ کی نصیحت نہیں بدلتی ہے، اسے استاد کا سمجھانا نہیں بدلتا، اس کے اوپر ماحول کا اثر۔ جب یہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں تو سمجھو بربادی کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو فرمایا کہ گونگے ہیں، زبان حق نہیں کہتی، گونگا ہے جی، اور اسی طرح کان حق سننا نہیں چاہتے، بہرے ہیں، اور آنکھیں دیکھنا نہیں چاہتی، اندھی ہیں۔ اب قرآن کریم نے اہل ایمان کا بھی شکوہ کیا ہے، اہل ایمان کو بھی اندھا کہا ہے، اندھا۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسیٰ۔ فرمایا جو میرے قرآن سے آنکھیں بند کرتے ہیں، آئے یہ پارلیمنٹ والوں کو پیغام ہے، قانون ساز اداروں کو پیغام ہے، عدلیہ کو پیغام ہے۔ 14 اگست کی آزادی کے حوالے سے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک بنا ہے، یہ ان لوگوں کو پیغام ہے جو ملک کی اس وقت باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ دیکھو تم اندھے بنے بیٹھے ہو، تم بھول گئے ہو کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے سے کیے ہوئے وعدے سے منہ موڑا ہے، سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کی فصلیں، زمین سے فصل اگے گی، برکت نہیں ہوگی، جنس ہوگی، برکت نہیں ہوگی، غلہ ہوگا، برکت نہیں ہوگی، ان کے ملک میں جی ہر چیز کی نعمت ہوگی، چاروں موسم ہوں گے، گلیشیئر ہوں گے، خزاں ہوگی، بہار ہوگی، گرما ہوگا، سرما ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ معیشتاً ضنکا، IMF کا عذاب، ورلڈ بینک کا عذاب ان پہ ایسا مسلط ہوگا کہ وہ روٹی کمانے سے کھانے سے عاجز ہو جائیں گے۔ جی معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، فرمایا ایسے بدبختوں کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھا کر کے کھڑا کریں گے۔ وہ آدمی کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، میرا قرآن میرے نبی کی امت کے علماء کے حوالے سے تیرے تک پہنچا تھا، تو نے اس سے منہ پھیر لیا، آنکھوں کو پھیر لیا، تو نے اسے بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ تو یہ دیکھو اندھے تو ہم نے بھی ہونا ہے جو قرآن پہ عمل نہیں کرتے، قبروں سے اندھے اٹھائے جانا ہے۔ جن کو نظر آتا ہے یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، پھر بھی سنت چھوڑتے ہیں، بدعت کو نہیں چھوڑتے، سنت کو چھوڑتے ہیں، رسم کو نہیں چھوڑتے۔ تو اندھے تو ہم نے بھی اٹھنا ہے۔ اپنی آنکھوں کی فکر کیجئے، اپنی آنکھوں کی کیا کیجئے؟ فکر کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ بارش سے، آسمان سے بارش برستی ہے، اس سے مراد اسلام ہے۔ اسلام آسمان سے آیا ہے، بارش کی طرح برسا ہے۔ فرمایا بارش برستی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، اس میں چمک بھی ہوتی ہے کڑک، اور اس میں بجلی بھی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے، ایمان والے تو اس بارش سے مستفید ہوتے ہیں، اور کافر کا کیا حال ہے؟ یہ اللہ مثال دے رہا ہے ان منافقوں کی جو پکے تو نہیں ہیں لیکن ہیں منافق، جب اسلام کی خوبیاں دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے مسلمان ہو جائیں، اور جب اسلام کے احکامات کو دیکھتے ہیں جس پہ یہ چلنا نہیں چاہتے، پھر کہتے ہیں ہم اسی جگہ ہی ٹھیک ہے، ہمیں مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا بیان ہے کہ اندھیرے بھی ہوتے ہیں تو، اور پھر جب یہ کڑک کو دیکھتے ہیں، اسلام کے احکامات کو دیکھتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں،
موت کے ڈر کی وجہ سے، فرمایا اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ہو سکتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی جو ہے ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دے۔ یعنی یہ جو ہدایت کے راستے سے ہٹے بیٹھے ہیں، اس کا آخرت میں ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ فرمایا کہ جب کبھی ان پر روشنی ہوتی ہے، یعنی اسلام کی خوبیاں دیکھتے ہیں، مشعوف ہی اسلام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اندھیرا کیا چاہتا ہے؟ اندھیرا کیا چاہتا ہے؟ یہ اس طرح چھا جاتا ہے کہ احکامات جب اترتے ہیں تو پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، پھر سٹل ہو جاتے ہیں اسی منافقت پر۔ اور میں اگر اللہ چاہے ان کے کانوں کو بھی لے جائے، ان کی آنکھوں کو بھی لے جائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم سن رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم بول رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہم قرآن کو محبت سے سن رہے ہیں، قرآن کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کو محبت سے پڑھ رہے ہیں، اور اصلاح کی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی ایمان کی حالت میں سلامت رکھے۔